قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ 21واں سبق الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور آج ہم اس کی تمارین جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی مشق جو کہ 171 نمبر ہے، اس کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، جو کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دے، اس صورت میں آپ کے سامنے آئی ہے۔ جی پہلا سوال گلزار صاحب، این ذہب ہارون و اصدقاؤہ۔ پہلے سوال کو ہم سمجھیں گے کہ سوال کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات جواب بہت آسان ہوتا ہے لیکن سوال مشکل ہوتا ہے، اور اصل یہ ہوتا ہے کہ سوال سمجھنا آئے تو پھر جواب جتنا مرضی آسان ہو وہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ این ذہب ہارون و اصدقاؤہ، ہارون اور اس کے دوست کہاں گئے؟ وہ کہاں گئے تھے؟ جی ذہبوا، وہ گئے تھے المطار، المطاری، ایئرپورٹ گئے تھے۔ کیوں گئے تھے بتانا چاہے تو بتا دیں، لیکن انہوں نے صرف ہم سے پوچھا ہے کہ کہاں گئے تھے، بس وہ ایئرپورٹ گئے تھے۔ باقی کیوں گئے تھے؟ وہ استقبال کرنے کے لیے گئے تھے، اپنے صدر کا استقبال کرنے کے لیے، سبق میں آیا تھا۔ جی دوسرا سوال شاہد صاحب، لما لم یکتب علی الواجبات، علی نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ ماشاءاللہ، اس نے سبق یا ہوم ورک اس لیے نہیں کیا تھا، نہیں لکھا تھا، لِأَنَّهُ، کیونکہ اس نے لم یفہم، فہمہ یفہم اسے لم یفہم، سمجھا ہی نہیں تھا، الدرسہ، سبق کو، لِأَنَّهُ لم یفہم الدرسہ۔ ماشاءاللہ جی۔ جی تیسرا سوال میں صاحب سے، ملذی لم یفہمہ علی، ملذی کیا تھا وہ، کیا ہے وہ جسے علی نے سمجھا نہیں؟ علی نے کیا نہیں سمجھا؟ یفہم الفرق، اس نے فرق کو نہیں سمجھا تھا۔ اب فرق کس کے درمیان؟ بین یہ بتانا بین الجملۃ الاسمیۃ والجملۃ الفعلیہ، اس نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے درمیان فرق کو نہیں سمجھا تھا۔ جی اگلا سوال گلزار صاحب، اشرح المدرس الدرس، پھر ملا کر اشرح المدرس الدرس مرۃ اخری، کیا استاد نے دوسری مرتبہ سبق بیان کر دیا، کھول دیا؟ نعم، شرح المدرس الدرس مرۃ اخری، جی نعم، جی ہاں کافی ہے، لیکن اگر پورا دینا چاہتے ہیں نام، جی ہاں، شرح المدرس الدرس مرۃ اخری، باقی سب کا سب جو ہے اسی طرح لکھتے ہیں، آ کی جگہ پر نام لگا کر۔ جی اگلی ایکسرسائز جو ہے ہماری 172، اس میں صرف آپ نے غور کرنا ہے، تعامل ما یلی، اور سبق کے دوران ہم اس میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو مضارع سے پہلے آتے ہیں اور مضارع کو اخف کر دیتے ہیں، اور اخف کے لیے دوسری ٹرمنالوجی جو ہم نے استعمال کی تھی، جو اس کتاب میں استعمال ہوئی ہے یا گرامر کی دوسری کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے مضارع مجزوم کی۔ تو عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو مضارع سے پہلے آتے ہیں اور مضارع کو اخف یا مجزوم کر دیتے ہیں۔
مضارع جب مضموم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے 5 صیغے ہیں ہماری گردان کے یاد کرنے کے حوالے سے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، ان 5 صیغوں میں لام کلمہ پر آنے والی پیش علامت سکون سے تبدیل ہو جاتی ہے، نہیں اس پر سکون کی علامت آ جاتی ہے۔ آنی، اونا اور اینا والے صیغے جو کہ مثنیٰ، جمع مذکر اور واحد مؤنث کا ایک صیغہ ہے، ان صیغوں کے آخر سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور جمع مؤنث کے 2 صیغے جو بچتے ہیں وہ ان چینج رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو مضارع جب اخف ہوتا ہے تو یہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اب مضارع کو اخف کرنے والے حروف چند جن کا ذکر ہوا ہے وہ کون ہیں، کون کون سے ہیں؟ اس میں پہلا حرف ہے لم۔ لم جو ہے یہ مضارع کو اخف کرنے کے ساتھ ساتھ جو معنوی تبدیل لاتا ہے وہ یہ کہ مضارع میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، زوردار نفی، اور مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ بس میں کہتا ہوں لم یذهب، وہ گیا ہی نہیں، لم یذهب وہ گیا ہی نہیں، لم اذهب میں گیا ہی نہیں۔ تو اب یہی آپ سے وہ غور کروائیں گے، تعمل ما یلی یذهب، لم یذهب، وہ دیکھیں یذهب سے با کلمہ پر جو پیش تھی وہ ساکن ہو گئی، لم یذهب، لم یذهب از اکول ٹو ما ذهب، یعنی ذهب کے معنی وہ گیا، ما ذهب وہ نہیں گیا، تو لم یذهب کے معنی بھی ہے وہ نہیں گیا۔ لیکن ظاہر بات ہے ایک جیسے الفاظ سے ایک جیسا مفہوم نہیں ادا ہوتا، تو اس میں لم میں زور ذرا جو آپ کہیں وہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ گیا ہی نہیں، ما ذهب وہ نہیں گیا، لیکن لم یذهب وہ گیا ہی نہیں، تو اس میں ایک زور جو ہے آپ کو بیان کرنا پڑے گا، چاہے وہ آپ ایکسپریشن کے ذریعے کریں یا چاہے اسے آپ سمجھیں، ترجمے میں بے شک نہ لائیں اس کو۔ تو جملے پڑھتے ہیں جی ہم۔ لم اذهب الى السوق اليوم، میں آج بازار گیا ہی نہیں، میں آج بازار نہیں گیا۔ لم نلعب كرة السلة امسی، ہم کل باسکٹ بال نہیں کھیلے، ٹھیک ہے۔ لم نفهم هذا الدرس جيدا، لم نفهم هذا الدرس جيدا، ہم نے اس سبق کو اچھی طرح نہیں سمجھا۔ اردت، ارادہ یریدو، ارادتاً ارادہ کرنا، ارادہ سے جب گردان کرتے ہیں تو میں نے ارادہ کیا، اردت میں نے ارادہ کیا، کس چیز کا ارادہ کیا؟ ان ازورا کا، ان جو ہے مضارع کو خفیف کرتا ہے یا منصوب کرتا ہے، تو ازورو سے ازورا ہو گیا، ان ازورا کا، میں نے تجھے ملنے کا ارادہ کیا، میں نے تجھے ملنے کا ارادہ کیا، کب کیا؟ البارحہ، گزشتہ شام، گزشتہ رات میں نے تجھ سے ملنے کا ارادہ کیا، ولیکن، لیکن، ابھی میرے والد، لم یسمح لی، میرے والد نے مجھے اجازت نہ دی، میرے والد نے مجھے اجازت ہی نہیں دی، بالخروج، نکلنے کی، لیلن، رات کے وقت، تو میں نے تجھ سے گزشتہ رات ملنے کا ارادہ کیا، لیکن میرے والد نے مجھے رات کو باہر نکلنے کی اجازت نہ دی۔ لم آکل شیئا، میں نے کوئی چیز نہیں کھائی، میں نے کوئی چیز کھائی ہی نہیں، منذ یومین، 2 دنوں سے، میں نے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ الم تسمع، کیا تو نے سنا ہی نہیں؟ کیا الاذان، اذان، کیا تو نے اذان سنی نہیں؟ یا ہارون، اے ہارون کیا تو نے اذان سنی ہی نہیں؟ بلا، کیوں نہیں؟ ہارون کہتا ہے سمیتو، میں نے سنا، میں نے سنی اذان۔ لم ندرس اللغۃ العربیۃ فی بلدنا، ہم نے اپنے شہر میں، اپنے ملک میں عربی زبان نہیں پڑھی۔ لم یفتح، اس نے نہیں کھولا، اس کو اب ظاہر کیا جا رہا ہے، البکال، البکال نے، البکال کسے کہتے ہیں جی؟ نہیں دکان کو کہتے ہیں بکال، گروسر جی، گروسر جی، اس نے نہیں کھولی، کیا نہیں کھولی جی؟ دکانہ، کریانے والا
جی دونوں اپنی دکان کو الیوم آج، یعنی آپ کہہ ہیں کہ کریانے والے نے آج اپنی دکان کو کھولا ہی نہیں، آج اس کی دکان ہی نہیں بند. سبزی فروش کی ہاں جی اس کے لیے بھی یہ آ جاتا ہے. نواں جملہ ہے لم شرب یشرب، لم اشرا بالقہوۃ، لم اشرا بالقہوۃ بعد صلاۃ الفجر الیوم، آج فجر کی نماز کے بعد میں نے قہوہ نہیں پیا ہی نہیں، یعنی عادت ہوگی نا روز وہ فجر کی نماز کے بعد قہوہ پیتے ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی آج میں نے پیا ہی نہیں. 10واں جملہ غسلت المنادیل، میں نے رومال کو دھو لیے، میں نے رومال دھو لیے، ولم اغسل القمصانہ، اور میں نے قمیصوں کو نہیں دھویا. یہ اس کا لفظی ترجمہ، اور پھر زور کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ میں نے رومال تو دھو لیے لیکن قمیصوں کو دھوئے نہیں. جی تمرین 173، اب یہ آپ نے کرنا ہے، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دے، بالنفی، نفی کے ساتھ، مستعملا، استعمال کرتے ہوئے، کیا لم. جی شیخ صاحب پہلا جملہ ادرست لغت العربیۃ فی بلدک، کیا آپ نے اپنے ملک میں عربی زبان پڑھی؟ نہیں، آپ نے جواب دینا ہے نفی میں لم استعمال کرتے ہوئے. پہلے آپ کہیں گے لا، لا کہیں گے نا کہ نہیں پڑھی، لا لم ادرس، لا لم ادرس، یعنی اگر مختصر کرنا چاہیں تو لا لم ادرس، میں نے نہیں پڑھی. یا زیادہ ضمیر لے آئے اس کے لیے، لا لم ادرس ہا، میں نے اس کو پڑھا ہی. فی بلدی، آگے جتنی مرضی آپ چاہیں بات کو لے کے جا سکتے ہیں. جی دوسرا جملہ عمیر صاحب سے، اکثرتا، کیا تو نے توڑ دیا، نظارت الحسنی، حسن کا نظارہ، نظارہ اینک، حسن کی اینک توڑ دی. یا ہارون، اے ہارون کیا تو نے حسن کی اینک توڑ دی؟ تو کیا کہیں گے آپ؟ لا لم، لا لم اکثر، لم اکثر، کسرا یکسر، لم اکثر ہاں، میں نے اس کو نہیں توڑا. لا لم اکثر ہاں، میں نے اس کو نہیں توڑا، ضمیر لگا دے نا اس کے لیے، اینک کے لیے. جی شاہ صاحب اذهبتم الى المتحف یا اخوانو، اے بھائیو کیا تم میوزیم گئے؟ لا لم ذهب، لم ذهب، لم نذهب، لم نذهب، لم نذهب، لم نذهب الیہ، ضمیر لگانی ہے تو لم اذهب، سوری لم نذهب الیہ، ہم ادھر گئے. جی شبیر صاحب ادخلت المکتبۃ الجدیدۃ، یا سلمہ، اے سلمہ کیا تو نئے مکتبہ یعنی نئی لائبریری میں داخل ہوئی؟ لا لا لم لم ید ادخل، یہ تو لڑکی سے پوچھا ہے. تو لڑکی بھی ادخل ہی کہے گی نا، واحد متکلم کا سیکھا تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہے نا. تو لا لم ادخل، لا لم ادخلھا، میں اس میں داخل نہیں ہوں، کیونکہ المکتبہ انہوں نے بھی ڈائریکٹ مفعول استعمال کیا نا، تو ہم بھی اس کے لیے فی کی بجائے، فی ہا کی بجائے کہنے کی آپ اسے ڈائریکٹ مفعول استعمال کریں. جی گلزار صاحب اسالک المدیر انی، کیا استاد نے میرے بارے میں پوچھا؟ لا لا لم يسألني المدير عنك، لا يسألنی المدیر عنک، استاد نے مجھ سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا. جی چھٹا جملہ ہے جی افتحت نافذۃ غرفۃ المدیر، نافذۃ غرفۃ المدیر کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی اور پیچیدہ، یعنی پرنسپل کے کمرے کی کھڑکی. افتحت
کیا تو نے کھولی؟ نافذۃ غرفۃ المدیر، یا ولد اے لڑکے کیا تو نے پرنسپل کے کمرے کی کھڑکی کھولی؟ تو لڑکا کیا جواب دے گا جی؟ لا لم افتح میں نے اس کو نہیں کھولا، لا لم افتح میں نے تو اس کو نہیں کھولا. جی تمرین 174 نمبر، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دے، بن نفی، نفی کے ساتھ مستعملا استعمال کرتے ہوئے لما. لما یہ دوسرا حرف ہے جو مضارع کو اخف کرتا ہے یا مجزوم کرتا ہے، اور لما جو ہے یہ ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے. لم سمپلی آپ کہہ لیں کہ نفی، یعنی اس نے کیا ہی نہیں، اور لما جو ہے ابھی تک نہیں کیا. اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ شاید کر لے، جیسے لما اکتب میں نے ابھی تک نہیں لکھا. لم اکتب بعدو یعنی یہ از اکول ٹو ہے لم اکتب بعدو. اب یہ نہیں لم اکتب بعدو یعنی یہ بعدو جو ہے نا، اب اس کے معنی بتا رہے ہیں، معنی ہما، ان دونوں کے معنی کیا ہے کہ ما کتبتو الی الان، میں نے اس وقت تک نہیں لکھا. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک. یعنی لما اکتب از اکول ٹو لم اکتب بعدو. لم کے ساتھ ہی ابھی تک کا نہیں، ابھی تک نہیں کا مفہوم اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں نا تو بعدو کا لفظ لگائیے، یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے بعد میں بھی نہیں لکھا، یعنی میں نے بعد میں جی. تو دونوں کے معنی ہو جائیں گے کہ ما کتبتو الی الان، ما کتبتو میں نے نہیں لکھا، الی الان اب تک. تو آپ نے لمحہ کے ساتھ ان کو جو ہے وہ جواب دینا ہے. جی پہلا جملہ شاہد صاحب، افہمت الدرس یا زینب، اے زینب کیا تو نے سبق سمجھ لیا؟ لما فهمت افهم جی افهم الدرس، تو لا ہم لگائیں گے اس میں؟ ہاں جی لا لگائیں گے نا. لا لما افہم ہو، لما افهم فہمہ یفہم لف، لما افہم ہو میں نے اس کو ابھی تک نہیں سمجھا. اس میں تھا لا، آپ نہ بھی لگائے. یہ بالکل نیچے دیکھیں ذرا غور کریں، لکھا ہوا ہے کہ یجوز حذف منفی لما. کیا بات مطلب ہوا اس کا؟ یجوز جائز ہے حذف منفی لما، لما کی منفی کو حذف کرنا، لما کی منفی کو حذف کرنا جائز ہے. یعنی آپ لا نہ بھی لگائیں تو آپ جواب دے سکتے ہیں لما افہم ہو میں نے اس کو ابھی تک نہیں سمجھا. لا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے لیکن جی غلط بھی نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. جی تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. جی شمیر صاحب، رجا ابوک من دمشق یا عمر، اے عمر کیا تمہارے والد دمشق سے لوٹ آئے؟ ہم تو اردو میں کہتے ہیں نا، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں جی؟ دمشق. دمشق تو پروننسیشن اصل میں کیا ہے؟ دمشق. دمشق جی. ارجع ابوک من دمشق یا عمر لما جی. ادخل المدرس الفصل، ادخل المدرس الفصل کیا استاد کلاس میں داخل ہو گیا؟ لما يدخل المدرس ابھی تک نہیں، ناٹ یٹ. نہیں لیکن انہوں نے بعد میں لکھا، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. ہاں جی بعد میں ہم نے پہلے پڑھ لیا تو فائدہ اٹھائیں گے اس سے. لکھا ہے جی لما یعنی اگر پورا جواب دیں لما يدخل المدرس الفصل، یہ پورا جملہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. جی چوتھا جملہ، اکتبتم الواجبات یا اخوانو، اے بھائیوں کیا آپ نے ہوم ورک کر لیا؟ لما نکتب، لما نکتب الواجبات یا ضمیر لگا دیں. ہاں لما نکتب، لما نکتب کافی نہیں، لما نکتب ہاں نہیں، پھر نکتب بھی کافی ہے، پھر لما ہی کافی ہے. ٹھیک ہے نا، پھر لما کہہ کے فارغ ہو جائے.
प्रैक्टिस के लिए हम कहते جی हैं اقرانا درس رابعہ، کیا ہم نے چوتھا سبق پڑھ لیا؟ درس رابع کیا ہم نے چوتھا سبق پڑھ لیا؟ لما لما نقرأ الدرس رابع لما نقرأ، ہم نے اس کو نہیں پڑھا، ضمیر لگا کے پریکٹس، ضمیر کی ضمائر کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں کیونکہ ضمائر بہت اہم چیز ہے. کوشش کیا کریں ضمائر کو لانے کی تاکہ جگہ جگہ ضمائر آپ کے سامنے جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. جی اغسلتی کمسانی یا امی، امی جان کے آپ نے میری قمیض دھو دی؟ لما اغسل لما اغسل کمسانی قمیضیں دھو دی، لما اغسل ہا میں نے ان کو ابھی تک نہیں دھویا. لما اغسل ہا، ہا کی ضمیر پھر غیر عاقل کی جمع کے لیے. اذهب زميلك الى الطائف یا علی، اے علی کیا تمہارا کلاس فیلو طائف چلا گیا؟ لما یذهب، لما یذهب الیہ کر لیں زیادہ کر الہ کی پریپوزیشن لگانی ہے تو نہیں تو کافی آدمی. لیں جی تمرین 175 تأمل، غور کرنا ہے آپ نے. صیغ المضارع المجزوم، مضارع مجزوم کے سیغوں. اچھا اب یہ وہی بتا رہے ہیں کہ علامت الرفع ضمہ، یعنی جو رفع کی علامت ہے وہ ضمہ ہے، اور علامت الجزم السکون، اور جزم کی علامت سکون ہے. تو ہم نے علامتوں سے اس کو ویسے ہی ذرا کیا ہوا ہے، یعنی وہ جو میں نے آپ کے سامنے سمری رکھ دی ہے وہ یہی ہے کہ جو پہلے 5 سیغے کردار کی یاد کرنے والے ہیں، پیش کی جگہ یعنی پیش والا وہ نارمل مضارع ہے، اور سکون ہو گیا تو مضارع اخف یا مجزوم ہے. اور بعد جو انہوں نے کہا ہے کہ رفع کی علامت جو ثبوت نون ہے، یعنی نون کا ہونا نارمل مضارع کی، اور جو علامت الجزم ہے اس کا حذف ہوا ہے، یعنی اس کا حذف ہو جانا ہے، نون کا ڈراپ ہو جانا. اور جو مبنی فعل ہیں جو انہوں نے کہا ہے جمع مؤنث کے 2 سیغے ہیں اس میں وہ ان چینج رہتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. جی بعد جو ہے اس کا تو داخل کر، کیا پڑھیں گے اسے میں سے؟ ادخل ادخل، ادخل کے تو معنی تو داخل ہو جا، تو داخل ہو جا. لم ادخل، تو داخل کر، ادخل تو داخل کر، لم لم داخل کر کہاں؟ علی الافعال الآتیاتی، آنے والے فعلوں پر. ٹھیک ہے ذرا سے دیکھیں حرکات ٹھیک ہے جی. لم اذهب، تو ہم یعنی حرکات کے بغیر عبارت نہیں پڑھ سکتے، اور تنقید کرنے میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں علماء پر اور دیندار لوگوں پر، اور صرف ایک ادخل نہیں ہمارے سے پڑھیں گے. جی اذهب داخل کریں جی. لم اذهب، یذهبون، لم یذهبوا، یذهبنا، شاہ صاحب لم یذهبنا. تذهبین، لم تذهبی، لم تذهبی. گلزار صاحب تذهبوا، لم تذهب، لم تذهب. تذهبون، لم تذهبوا. نذهبوا، لم نذهب. تذهبنا، لم تذهبنا. يذهبوا، لم يذهب. جی تمرین 176 اکمل الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو مکمل کر. کس طرح؟ بوضع افعال مناسبۃ، مناسب افعال رکھنے کے ساتھ، فی الاماکن الخالیۃ، خالی جگہوں میں. ٹھیک ہو گیا جی. مناسب افعال رکھنے ہیں. پہلا جملہ گلزار صاحب، عالم خالی جگہ اللغت العربیۃ فی بلدک یا اخی، کیا رکھیں گے جی؟ علم یا اخی سے ذرا پہچانے نا، یا اخی کو خطاب ہو رہا ہے، اے بھائی کیا لم تدرس، لم تدرس، علم تدرس، کیا تو نے نہیں پڑھی اللغت العربیۃ، عربی زبان، فی بلدک، اپنے ملک میں. جی من کسر ہذہ المرآۃ یا علی، اے علی یہ آئینہ کس نے توڑا؟ وہ جواب دیتا ہے جی لا ادری،
میں نہیں جانتا، انا لم اکثرھا، اکثرھا، انا لم اکثرھا، میں نے اس کو نہیں، کسرہ یکسرو ہے نا، اکثرھا، اکثرھا، لم اکثرھا، میں نے اس کو نہیں توڑا. دیو میس اخرجت طلاب من الفصل یا حامد، اے حامد کیا طلبہ کلاس سے باہر نکل گئے؟ لا جی نہیں، لم یخرجو، لم یخرجو، لم یخرجو، وہ باہر نہیں نکلے. جی شاہ صاحب، قالت المدرسۃ للمدیرۃ، استانی نے پرنسپل، لیڈی پرنسپل جو فیمیل پرنسپل ہے، اس سے کہا ان ہؤلاء طالباتی، یقیناً یہ طالبات، لم خالی جگہ الواجباتی، ان طالبات نے ہوم ورک لم یکتبنا، ماشاءاللہ یہ انچینج رہے گا، لم یکتبنا، انہوں نے نہیں لکھا الواجبات. جی پانچواں جملہ، نحنو لم خالی جگہ الى حدیقۃ الحیوانات امسی، ہم کل چڑیا گھر، لم نحنو لم نذهب، نحنو ہے نا تو نذهب، نحنو لم نذهب، ہم گئے نہیں. جی گلزار صاحب، کنست اختی آ گیا تو اس لیے میں کنست پڑھ رہا ہوں. بہن نے جھاڑو دی، میری بہن نے جھاڑو دی. غرفہ غرفتا، ہاں اپنے کمرے میں. ولم تک نس، ولم تک نس غرفتی، غرفتی، اور میرے کمرے کو انہوں نے جھاڑو ہی نہیں دی، اپنے کمرے میں جھاڑو دے دی. تک نس ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہنا سا یک نسو ہے نا. یہ ساتواں جملہ ہے، لما لم خالی جگہ الفواکہ یا اخوان، اے بھائیو تم نے لما لم تاکلو، ٹھیک ہے نا، کیوں نہیں کھائے؟ جمع سے ہے نا، تاکلو آ گیا نا، نون ڈراپ ہو گیا، ماشاءاللہ. جی امیس یا سلمہ، علم خالی جگہ معنی حاضر الکلمہ، ہاں جی سیکنڈ پرسن سے خطاب ہے، سیکنڈ پرسن سے خطاب ہے، سیکنڈ پرسن سے، سیکنڈ پرسن سے خطاب ہے. تفہمی، لما لم یا سلمہ لم تفہمی معنی حاضر الکلمہ، ٹھیک ہو گیا. جی شاہ صاحب، رن الجرس الآنا، گھنٹی بج گئی اب. ولما خالی جگہ المدرسون من الفصول، ولما یخرجو، ہاں جی یخرج کے یخرجو، یخرج، ولما یخرج المدرسون، واحد کا صیغہ اس لیے کہ جملہ فعلیہ میں جب فاعل ظاہر ہو جائے تو فعل پہلا صیغہ یا چوتھا صیغہ استعمال ہوتا ہے کرتا ہے. جی دسواں جملہ ہے جی، لما لم خالی جگہ النوافذ یا بناتو، یا بناتو سے خطاب ہے، اے لڑکیوں. لما لم تفتحنا، تفتحنا حاضر، تفتحنا یفتحنا غائب، تھرڈ پرسن. جی گلزار صاحب، لم خالی جگہ الوزیر من لندن، لم یرجع الوزیر، لم یرجع، یرجع، لم یرجع الوزیر من لندن. لندن. جی اگلی ایکسرسائز ہے ہماری تمرین 177. ضع پٹ خطن واحدن، ایک خط ایک لائن آپ نے لگانی ہے، کہاں؟ تحت المبتدا، مبتدا کے نیچے، وخطینی، اور دو لائنیں لگانی ہیں تحت الخبری، خبر کے نیچے، وَاضْبِطْ أَوَاخِرَهُمَا، اور دونوں کے آخر کو پڑھنا ہے، حرکت پراپر حرکت لگانی ہے. جی الماء قلیل، مبتدا کیا ہے؟ الماء، اور قلیل خبر ہے، تو ایک لائن جو ہے وہ الماء کے نیچے لگا لیں اور دو لائنیں جو ہے وہ قلیل کے نیچے لگا لیں، بس یہ آپ سے ریکوائرڈ ہے. دوسرا جی سعاد مبرزۃ، سعاد کے نیچے ایک لائن اور مبرزۃ کے نیچے دو لائنیں. القہوۃ باردۃ، القہوہ کے نیچے ایک لائن، باردۃ کے نیچے دو لائنیں، مبتدا خبر. اب میں لائنیں نہیں بتاؤں گا، آپ اسے بتاؤں گا یہ مبتدا اور یہ خبر ہے. النجوم جمیلۃ، النجوم مبتدا، جمیلۃ اس کی خبر. پانچواں جملہ الدخول ممنوع،
الدخول مبتدا ممنون خبر. چھٹا جملہ الباب مغلقن، الباب مبتدا مغلقن خبر. ساتواں جملہ ہاشم ذکیٌ، ہاشم مبتدا ذکیٌ خبر. مشق نمبر 178 میز، میزا یمیز تمییز، تمیز کرنا. میز الجملۃ الاسمیۃ من الجملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ سے الگ کریں. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا نا؟ تو آپ نے یعنی تمیز کرنی ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے جملہ اسمیہ میں، یہ مقصد ہے. خرج المدرس کیا ہے جی؟ جملہ فعلیہ. المدرس خرج جملہ اسمیہ. ضحک الولد جملہ فعلیہ. الزہرۃ جمیلۃ جملہ اسمیہ. دخل الطالب جملہ فعلیہ. اللہ اکبر جملہ اسمیہ. لے جی تمرین 179 عین الاسم والفعل والحرف فيما يلي. عین یعین تعیینا، تعیین کرنی ہے آپ نے کس کس کی؟ اسم کی، فعل کی اور حرف کی. کس میں؟ فیما یلی میں. خرج المدرس والطلاب من الفصل. ہاں جی، خرجہ کیا ہے؟ فعل. المدرس اسم و حرف. الطلاب اسم، من حرف، الفصل اسم. ماشاءاللہ. دوسرا جملہ سأذهب إلى الملعب بعد الدرس. سین حرف، اذهب فعل، إلى حرف، الملعب اسم، بعد اسم، بعد بھی اسم ہے. الدرس اسم، تو ظرف اسمی ہوتا ہے. تیسرا جملہ افہمت درس یا علی؟ نام فہمت. حرف، حرف، حرف استفہام. فہمت فعل، الدرس اسم، یا حرف، علی اسم، نام حرف، حرف ایجاب. فہمت فعل. چوتھا جملہ لا تکتب بالقلم الاحمر. بالقلم الاحمری کرنا ہے اس کو، یہ زیر کرے اس کو. لا حرف، تکتب فعل، با حرف، القلم اسم، الاحمر اسم. پانچواں جملہ لم اغسل المنادیل بالصابون. لم حرف، اغسل فعل، المنادیل اسم، با حرف، الصابون اسم. چھٹا جملہ لن اصحب، لن اصحب الى بلدی فی عطلۃ الصیف. لن حرف، اصحب فعل، الى حرف، بلدی دونوں اسماء ہیں، بلد بھی اور یا بھی. فی حرف، عطلہ اسم، الصیف اسم. ساتواں جملہ ہوا یبحث عن المفتاح. ہوا اسم، یبحث فعل، عن حرف، المفتاح اسم. آٹھواں جملہ ما عندی قلم ولا کتاب. ما حرف، عندی دونوں اسماء ہیں. قلم اسم، واو اور لا حروف، کتاب اسم. اور نواں اور آخری جملہ انا طالب دونوں اسماء ہیں. جی آخری تمرین ہے 180 اللائی از اکول ٹو اللاتی. تو اسماء موصولہ میں جو اللتی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی جمع دو آتی ہیں، اللائی اور اللاتی. یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. الطالبات اللاتی یا اللائی خرجنا من الفصل الآن من الفلپین. ٹھیک ہے، یعنی وہ طالبات جو ابھی کلاس سے باہر نکلی ہیں فلپائن سے. تعمل ما یلی حامد قال. حامد نے کہا انتا قلتا، تو نے کہا انا قلتو، میں نے کہا. نحن قلنا، ہم نے کہا. تو کالا کی گردان ایسے ہے. اسی طرح حامد قام، حامد کھڑا ہوا. انتا کنتا، انتا کنتا تو کھڑا ہوا. انا کنتو میں کھڑا ہوا. نحن قمنا. اب یہ آپ کو فل کرنا ہے. حامد زارا، انتا، انتا زرتا. زرتا یہ تو پریکٹس کرا رہے ہیں. انتا زرتا، انا زرتو، انا زرتو، نحن زرنا.
الکلمات الجدیدۃ استقبال رئیس جمع رؤسا، فرق جمع فروق، مثال جمع امثلہ، محلا قسم جمع اقسام، الضمہ پیش، الفتحۃ زبر، الکسرۃ زیر، حضر یحضر حاضر ہونا، استرح جمع استریح یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، عطا یاتی آنا۔ تو الحمدللہ 21واں سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ یہ محلن سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن۔